نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان سیرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا خطبہ ہے۔ اس سے پہلے دو نشستوں میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں اس کا ایک خلاصہ اس وقت عرض کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آج کے عنوان سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی نشست میں ہمارے سامنے جو بات سامنے آئی تھی دین کے بنیادی فلسفے کے حوالے سے، اس میں اہم تر بات یہ تھی کہ ایک خیر اور شر کا معرکہ ہمارے اپنے وجود کے اندر اور پھر ایک خارج میں بپا ہے، اور جو خارج میں جو خیر کی قوتیں ہیں اس میں اول درجے میں انسانی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ان کے متبعین، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خاص جناب سے جو مدد اس میں شامل ہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ایول کی فورسز ہیں اس یعنی شر کے اعتبار سے اس مارکہ خیر و شر میں، اس میں اول درجے میں ابلیس لعین، اور پھر انسانی سطح پر اس کے کارندے یا اس کے آلہ کار وہ یہودی ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ خیر و شر کا جو مارکہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو وہ ایک خاص پھر ذمہ داری دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا یہاں پر اور اس کے دین کی تبلیغ، اس کے دین کو پہنچانا، اور ان میں پھر رسولوں کی ذمہ داری کے اس کو قائم کر کے دکھانا، یہ خاص ایک رسولوں کی ذمہ داری تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سلسلے کی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے آخری کڑی کے طور پر بھیجا، جن کو باقاعدہ یہ ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ جزیرہ نما عرب کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم فرمانا ہے۔ اور جو پچھلی ہماری نشست تھی اس میں پھر ہم نے یہی دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو وہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں آ کر ختم ہوئی وہاں اس کی تکمیل بھی ہوئی، تو رسالت اور نبوت کا اختتام ہی نہیں ہوا محض جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو بتمام و کمال اللہ تعالیٰ نے پورا بھی فرمایا، اتمام بھی فرمایا، اکمال بھی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ایک اور چیز جو اس میں اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے ضمن میں جو دو اس کے مظاہر تھے، ان میں نمبر ایک تو یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ہدایت وہ مکمل ہوئی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نعمت اصل میں ہدایت ہی ہے، باقی جو چیزیں ہدایت کے ساتھ ہوں گی تو وہ نعمت شمار ہوں گی، ورنہ یہ ہے کہ وہ پھر زحمت بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ اس کو بالکل سادہ سی مثال سے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، لیکن نعمت ہدایت اگر نہیں ہے تو پھر وہ گلچھرے میں اڑائے گا، عیاشیاں بدماشیاں کرے گا، اور ناحق اس پیسے کو بہائے گا اور غلط کاموں میں استعمال کرے گا، حرام کاموں میں لگائے گا اور حرام کمائی پھر کھائے گا۔ تو نعمت ہدایت اگر نہیں ہے تو یہ دولت اس کے لیے روز قیامت اور دنیا میں بھی بہت سے لوگوں کے لیے بن جایا کرتی ہے در حقیقت زحمت کے درجے میں، اور پھر یہ کہ آخرت میں تو بہرحال اس کا حساب پھر دینا ہی ہے۔ اور پھر یہ کہ یعنی اولاد اگر ہو تو اولاد واقعتاً ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کہ اگر ہدایت نہ ہو تو وہی اولاد پھر انسان کے لیے زحمت بن جایا کرتی ہے۔ وہ اولاد بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ جایا کرتی ہے، ایسے بھی کچھ سنگ دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بوڑھے ماں باپ کو یعنی بالکل بے آسرا چھوڑ کر اور اپنی عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ سلوک بھی پھر ان ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہدایت اگر نہیں ہے تو وہ نعمت بھی اولاد کی وہ زحمت بن جائے گی۔ تو اصل شے جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، اس کے ساتھ جو بھی چیز ہے تو وہ اس کے تابع رہ کے نعمت میں شمار ہوگی۔ تو نبوت کے مظاہر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، وہ ہدایت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر وہ کامل ہوئی۔
جہاں وہ، اور اس کے ساتھ پھر دوسری شے نبوت کے اعتبار سے وہ یہ کہ دین حق بھی آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درجہ بدرجہ جو اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا بہت سے مراحل سے گزر کر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس کا بھی اتمام ہوا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اور جو آیت مبارکہ پچھلی دفعہ بھی تلاوت کی گئی تھی جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے، یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم و بیش یعنی کم از کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، تو یہ آیت مبارکہ 3 دفعہ آئی ہے، سورہ صف میں بھی آئی ہے، سورہ توبہ میں بھی آئی ہے اور سورہ فتح میں بھی آئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو اللہ تعالیٰ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدی، دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی دی بک دے کر بھیجا، ودین الحق، اور ایک پورا نظام زندگی دے کر بھیجا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام ادیان پر یا زندگی کے تمام گوشوں پر اس کو غالب کر دیں، اس کو غالب کر دیں، یعنی اس کی جو ڈومینیشن ہے وہ بتمام و کمال پوری ہو جائے۔ تو ہدایت بھی کامل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین حق بھی کامل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی محض اس کا اختتام نہیں ہوا بلکہ تکمیل بھی ہوئی۔ تو یہ نبوت کے 2 مظاہر ہیں، اور پھر یہ کہ جو رسالت ہے اس کے بھی 2 مظاہر ہیں۔ اس کا ایک مظہر تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی وہ محض تبلیغ نہیں تھی، تبلیغ بھی ذمہ داری تھی، اس سے آگے بڑھ کر وہ جو تعلیمات تھیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، جن کی دعوت دیا کرتے تھے، جس کی شہادت قائم کیا کرتے تھے، تو وہی شہادت زبان سے آگے بڑھ کر عمل کی سطح پر بحیثیت ایک نظام زندگی کے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تو رسالت کا پہلا مظہر یہ ہے کہ یعنی دعوت و تبلیغ سے آگے بڑھ کر غلبہ دین کی عملی جد و جہد اور اس کو بالفعل ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر کے لوگوں کو دکھانا، یہ رسالت کا پہلا مظہر۔ اور دوسرا مظہر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا وہ اب عالمی ہے، یعنی وہ محض عرب کی حد تک نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید سے بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبی کسی نے آنا نہیں، رسول کسی نے آنا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام نوع انسانی کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ انبیاء میں یہ آیت آئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بھی ہے کہ جو شروع کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر جمع فرمایا اور ان سے جو گفتگو فرمائی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ دیکھو میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں خاص طور پر تمہاری طرف اور عمومی طور پر تمام نوع انسانی کی طرف۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم فرمایا وہ صرف عرب کی حد تک تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ڈال دی کہ اب امت مسلمہ بحیثیت مجموعی رسالت کے منصب پر فائز ہے، یعنی وہ کار رسالت اب بھی جاری ہے، اور وہ قیامت سے قبل، وہ احادیث بھی پچھلی دفعہ آ گئی تھی کہ قیامت سے قبل وہ نظام ایک دفعہ پھر قائم ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ ذمہ داری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونپ کر گئے ہیں۔ تو یہ تو ہماری پچھلی نشستوں یعنی 2 نشستوں کا کچھ خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب آج کی نشست کے حوالے سے جو عنوان ہے وہ ہے اسلامی انقلاب کے لیے مردانہ کار کی فراہمی۔ یہ تو بات واضح ہو گئی، ہمیں فرض پتہ چل گیا اپنا کہ ہمارے ذمے، امت کے ذمے وہ اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنا۔ یہ اس کے مختلف عنوان ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، آگے چل کر ان کی کچھ تفصیل بھی آ جائے گی، یا بالفاظ دیگر اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ دین کا غلبہ یا خلافت کا قیام وہ اس امت کی ذمہ داری ہے بحیثیت مجموعی۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رول دے کر بھیجا، اور ظاہر بات ہے اس کام کے لیے اب افراد چاہیے جو وہ نظام لے کر آئیں گے، جو انقلاب کے لیے کوشش کریں گے، جو محنت کریں گے، وہ افراد کہاں سے تیار ہوں گے؟ جو آیت میں نے سورہ جمعہ کی تلاوت کری ہے اسی کے ذیل میں کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اہم تر بات سمجھنے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور فلسفہ سیرت کا یہ اہم یعنی موضوع ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رول دے کر بھیجا ہے وہ ایک تحریکی رول ہے، یعنی یہ کہ محض دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں تھی، محض ایک اسٹریٹ پریچر والا جو کام ہوتا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، یعنی محض وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نظام کو چیلنج کرنا، نظام کو جڑ سے اکھاڑنا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی. تو جڑ سے اکھاڑنے والا معاملہ یہ اصل سے ہے. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے بالکل کہ ڈے ون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ میرے ذمہ محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے بلکہ نظام کی تبدیلی ہے. اور نظام آپ کو معلوم ہے کہ ایک کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی سوسائٹی میں دو نظام بیک وقت نہیں رہ سکتے. مذہب کئی ہو سکتے ہیں، نظام ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اور وہ اس وقت چونکہ کیپٹلزم کی بدترین شکلیں، وہ جو بھی ان کا یعنی جاہلانہ کوئی نظام تھا وہ راج تھا وہاں پر بادشاہی نظام، جس میں ایکسپلائٹیشن حد درجے کی، مذہبی ایکسپلائٹیشن بھی، سیاسی بھی اور معاشی بھی، معاشرتی بھی، ہر سطح کی ایکسپلائٹیشن وہاں پر موجود تھی. استحصال تھا لوگوں کا. تو اس نظام کو اکھاڑنے، اس ظلم سے آزادی دلوانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. دیگر اصطلاحات اس زمانے میں جو ہے نا قرآن مجید کی، وہ ایک یعنی سورہ مدثر، اب یہ ذہن میں رکھیے تیسری وحی ہے سورہ مدثر، اسی میں یہ بات کہہ دی گئی یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، اب آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کے انذار کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. رب بڑا نہیں ہے معاشرے میں. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی وربک فکبر، اللہ اکبر کے نعرے تو لگاتے ہیں، نماز میں ایک رکعت 6 دفعہ اللہ اکبر کہنے سے مکمل ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر کیا فی الواقع ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں یا اس دنیا میں فی الواقع اللہ تعالیٰ عملاً پریکٹیکلی بڑا ہے یا نہیں؟ تو وہ نظر آتا ہے کہ نہیں ہے. وہ اس معاشرے میں بھی نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا قیام کرنا ہے کہ جو بات الفاظ میں ہے وہ آگے بڑھ کر اب عمل میں بھی ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈے ون سے، یہ تیسری وحی ہے، تو ڈے ون سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کلیئر تھی کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرنی ہے. اور علامہ اقبال نے جو بیان کیا اس بات کو کہ ایک یعنی اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے، یہ مسجد میں جو کوئی مؤذن جو ادا کر رہا ہے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ طاغوت ہلتا نہیں ہے، اس سے اس کو چیلنج محسوس نہیں ہوتا، اس کے پیروں تلے زمین نہیں نکلتی ہے. مسجد سے باہر روڈ پر کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے گا تو اس سے وائٹ ہاؤس بھی کانپتا ہے. علامہ اقبال نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا گوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تو یہ فرق ہے اس تکبیر کا. تو تکبیر ہمارے ذمہ جو لگائی گئی وہ نماز سے آگے بڑھ کر، نماز میں بھی تکبیر ادا کرنی ہے، اس سے آگے بڑھ کر معاشرے کے اندر رب کی کبریائی کو بالفعل بیان کرنا ہے. یہ قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے جو اسی مفہوم کو بیان کر رہی ہے، غلبہ دین کو. ایک دوسری اصطلاح جو سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں آئی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور کم از کم اس معاملے میں کسی تفرقے کا شکار نہ ہو. ایک اور اصطلاح وہ سورہ انفال میں آئی کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ، قتال اس وقت تک جاری رکھو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اس وقت تک قتال جاری رکھنا ہے. تو یہ مختلف اصطلاحات قرآن مجید کی اسی مفہوم کو وہ بیان کر رہی ہیں. غلبہ دین کے یہ مختلف عنوانات ہیں کہ جو ان اصطلاحات کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھیے، ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انقلاب کس شے کا نام ہے. تو انقلاب در حقیقت یعنی قلب اس کا مادہ، عربی زبان کا لفظ ہے، اور قلب اس کا مادہ ہے. اور قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ کیفیت پہ نہیں رہتا، وہ سکڑتا ہے پھر پھولتا ہے، پھر سکڑتا ہے پھر پھولتا ہے. وہ کانٹریکٹ اور وہ ریلیکس والی جو کیفیت ہے قلب کی وہ ہر وقت رہتی ہے. تو انقلاب یعنی وہ قلب سے ہی یہ الفاظ جو ہیں مستعمل ہیں. اور عام طور پہ انقلاب جس شے کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بنیادی تبدیلی یا کسی بھی تبدیلی کے لیے بہرحال یہ الفاظ تو استعمال ہو جاتے ہیں. وہ کسی زمانے میں ہمارے ہاں پنجاب پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو اس کو بھی انقلاب کہہ دیا گیا. اور پھر یہ کہ تعلیمی انقلاب تو ہم سنتے ہی ہیں، اور یہ کہ مختلف اور الفاظ میں ہم انقلاب کو سنتے رہتے ہیں اپنی تشریحات کے اعتبار سے. لیکن اصل لفظ یہ پولیٹیکل سائنس کا ہے، اور پولیٹیکل سائنس میں اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اجتماعی زندگی کے جو 3 گوشے ہیں بڑے بڑے، سیاست، نمبر 2 معاشرت، اور نمبر 3 معیشت، ان 3 میں سے کسی ایک میں بھی بنیادی یا جوہری
یا اصلی تبدیلی آ جانے کا نام انقلاب ہے، ان تین میں سے کسی ایک میں بھی تو اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ مذہبی تبدیلی کہیں پر بھی ہو تو وہ اسے انقلاب سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ سن 324 عیسوی میں جو رومن ایمپرر تھا کانسٹنٹائن، اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت عیسائیت اختیار کر لی، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں پوری رومن امپائر عیسائی ہوگی، لیکن کوئی بھی اسے انقلاب کی تاریخ میں انقلاب کے عنوان سے تعبیر نہیں کرتا۔ وہ ایک مذہبی تبدیلی تھی، وہ آ گئی۔ لیکن اس کے برعکس انقلاب دنیا میں جو آئے مزید، وہ 1789 کا وہ فرینچ ریولوشن ہو کہ جس کو لکھا یعنی کتابوں میں والٹیر اور روسو نے، اور پھر عملاً وہ کچھ یعنی گاؤں سے لوگ اٹھے اور انہوں نے انقلاب کی داغ بیل ڈالی، تو وہ ایک بہرحال بڑی تبدیلی تھی دنیا میں۔ سیاسی سطح پر بہت بڑی تبدیلی آئی کہ بادشاہی نظام ختم ہو کر اب جمہوری نظام دنیا میں آ گیا۔ تو 1789 فرینچ ریولوشن بہت مشہور ہے۔ پھر اسی طریقے سے دنیا میں دوسرا انقلاب، بہت بڑا انقلاب آیا، اور وہ انقلاب روس ہے، یعنی 1719 میں نہیں بلکہ 1917 میں انقلاب روس آیا، یعنی کمیونزم، اور اشتراکی نظام آگے یعنی کیپٹلزم کی جگہ پہ کمیونزم نے اس کی جگہ لے لی، اور اس کی داغ بیل ڈالی تھی داس کیپیٹال میں، جو اس کا آتھر وہ تھا، کیا نام تھا اس کا، کارل مارکس، اس نے وہ کتاب لکھی، اور اینجلز اس کے ساتھ، اور کتاب تو جرمنی میں بیٹھ کر لکھی اس نے، اور اس کے بعد پھر جو انقلاب آیا وہ کمیونزم رشیا میں، اور اس کو وہ انقلاب لانے والے لینن اور اس کے ساتھ پھر اس کے ٹروٹسکی اور جو بھی لوگ تھے۔ تو یعنی وہ معاشی انقلاب تھا کہ کیپٹلزم ختم ہو کر اب اس کی جگہ کمیونزم نے لے لی، اور اس سب کے سے اوپر جو انقلاب آیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، جو جامع ترین، ہماگیر ترین، گمبھیر ترین، یعنی جس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، جس کی ہماگیریت بھی بہت ہے، جس کی جامعیت بھی بہت زیادہ ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جو تبدیل نہ ہوا۔ یعنی اجتماعی زندگی ہے کہ یہ تین گوشے تو تبدیل ہوئے ہی ہوئے، وہ معاشرت ہو، وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انفرادی زندگی کے جو تین گوشے ہیں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسومات ہوں، تو یہاں پر تو مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا ہوگا کہ کون سی شے ہے کہ جو اپنی پہلی حالت میں موجود نہیں رہی، تبدیل ہو گئی۔ تو وہ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی، یہ 6 کے 6 گوشے ملا کر جو اصل میں دین بنتا ہے، ان 6 کے 6 گوشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دیا۔ تو عظیم ترین انقلاب کی تاریخ میں اور انسانی تاریخ میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب ہے۔ اور اس حوالے سے وہ عربی کا جو مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ تو اغیار کی کچھ مستشرقین کے کچھ حوالے ہیں کہ جو یہاں پر پیش کرنے ہیں۔ ڈاکٹر ایم این رائے بہت بڑے ہندوستان کے کمیونسٹ تھے، ہندو تھے، اور انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی اس کے وہ پریزیڈنٹ رہے، اور انہوں نے جو لاہور کا بیڈلے ہال تھا یہاں پر آ کر 1920 میں تقریر کی تھی، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ڈاکٹر ایم این رائے نے، حالانکہ وہ ویسے تو یعنی دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہندو ہے، لیکن اس نے یہ تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین اور گمبھیر ترین انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ اب خود ذہن میں رکھیے کہ وہ خود انقلابی ہے، انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی کا وہ پریزیڈنٹ رہا ہے، رکن بھی تھا اس کا، پریزیڈنٹ رہا، اور جس کے تعلقات لینن کے ساتھ، جس کے تعلقات ٹروٹسکی کے ساتھ، اس ہائی درجے کا وہ انقلابی آدمی، تو اس کو تو انقلاب کا پتہ تھا، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی اس فیلڈ سے واقف ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گمبھیر ترین انقلاب۔ پھر دوسرا حوالہ ایچ جی ویلز کا، اور ایچ جی ویلز وہ ہے کہ جو عیسائی ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، ازدواجی زندگی، اس پر بہت یعنی رقیق حملے کیے ہیں، بہت گستاخی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہاں پر آ کر وہ یوں سمجھیے کہ ایک درجے میں جو دو اس کی کتابیں ہیں، دی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، اور دوسری ایک کتاب ہے دی شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ۔ تو کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت ہے عرب یعنی مدینے میں، کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور ایک لیڈرشپ ہیں، ایک علاقے کے سربراہ ہیں، ایک لشکر کی کمانڈ کر رہے ہیں، ایک کورٹ ہے، ہائر سپریم کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس ہیں، اور یہ کہ بہت بڑے پریچر ہیں، اور بہت بڑے جرنیل ہیں، کمانڈر ہیں، چیف ہیں، یہ ساری خاصیتیں سپرلیٹو ڈگری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر نظر آتی ہیں۔ اور
جب یہ کیفیت وہ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تو وہ پھر وہ کہنے پر مجبور ہوتا، کوٹ کیا اس نے خطبہ حجۃ الوداع کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، یہ ساری بات وہ کوٹ کر کے وہ پھر کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس قسم کے واعظ تو ہمیں بہت سارے ملتے ہیں، اور یہ واعظ تو ہمیں حضرت مسیح کے ہاں بھی مل جاتے ہیں، مسیح ناصری کے ہاں بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تعلیمات کی بنیاد پر ایک سوسائٹی کو بالفعل قائم کر کے دکھایا۔ اب یہ پھر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ایچ جی ویلز ہے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ازدواجی زندگی پر، خانگی زندگی پر، ذاتی زندگی پر بڑے حملے کیے ہیں اس نے، رقیق حملے کیے ہیں، بڑی گستاخیاں کی ہیں، لیکن جہاں پر آ کر وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوا ہے کہ عظیم ترین انقلاب ان تعلیمات کی بنیاد پر، خطبہ حجۃ الوداع کے یہ الفاظ، یہ مبارک الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کوٹ کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ کام فی الواقع اس پر ایک نظام زندگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر کے دکھایا۔ اور تیسری مثال اس زمین میں وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ہے، اس کی مشہور کتاب ہے جو دی 100 کے عنوان سے، جس میں اس نے تاریخ انسانی کے 100 لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے انسانی تاریخ کے دھاروں کو موڑا ہے، یعنی معاشرہ اپنے ایک بہاؤ پر چل رہا ہے، اب کوئی آ کر اس بہاؤ کو موڑے، کوئی نئی دنیا دکھائے، کوئی اس میں سے نئی راہ نکالے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ 100 لوگ اس نے اکٹھے کیے۔ اس کے بعد گریڈیشن کی ان 100 لوگوں کی کہ ان میں پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے چوتھے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے نمبر پہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ عیسائی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتا ہے، اور لکھتا یہ ہے کہ مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ الفاظ ہیں اس کے کہ جو سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دا لیول آف ریلیجیس اینڈ سیکولر، کہ ریلیجیس لیول پر اور سیکولر لیول پر، دونوں لیولز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپریملی سکسیسفل انسان ہوئے، ہی از دی اونلی پرسن، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو یہ شہادت، یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ان کی اس کام کے حوالے سے، اس انقلاب کے حوالے سے، اس محنت اور کوشش اور اس جد و جہد کے حوالے سے، یہ اغیار سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دوسرے نمبر پہ نیوٹن کو لے کر آیا، تیسرے نمبر پر پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اور غالباً 5ویں نمبر پہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آیا، یا اس کے بعد کسی نمبر پہ۔ تو بہرحال یہ سمجھنا ہے کہ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اس کام کی جو اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کی اہمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بالفعل قائم کر کے دکھا دیا، جس میں ہر شے بدل کے رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی گواہی اغیار نے بھی دی۔ اب اس سے آگے بڑھیے، جو اگلی بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ انقلابی کام جو ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے۔ یہ تو وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو وہ قید خانے والی کیفیت جو ہوتی ہے نا، بہت مشکل سے انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ انقلابی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ جیسے مشنری ورکس ہوتے ہیں، یا یہ کہ عام اصلاح کا کام، عام تبلیغ کا کام، عام سیاسی کام، یہ جماعتیں بنانا، یہ انجمنیں بنانا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ لیکن کوئی انقلابی جماعت بنانا، کوئی انقلابی کام کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور اس میں اہم ترین بات کیا ہے جو باقی سب سے اس کو یعنی ممیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جان اور مال کا ہر وقت خطرہ ہے، کیونکہ پہلے دن سے آپ نے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، تو پوٹینشیل تھریٹ تو آپ موجود ہیں۔ تو جان اور مال کا شدید ترین خطرہ اس میں ہر وقت موجود ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم لازماً ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف سے، خوف سے، والجوع بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کے نقصان سے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور جانوں کے نقصان سے، اور ثمرات جو نتائج نکلتے ہیں، جو پھل ہوتے ہیں، نتائج کے نقصان سے بھی، محنت ساری کی نتیجہ کوئی نہیں نکلا، تو اس ثمرات کے نقصان سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے پھر ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔
اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت ہے اس میں انقلابی کام کے حوالے سے، کام تو مشکل ہے لیکن ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لگائی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وہ ذمہ داری نہیں لگاتا بالکل بھی کہ جو انسان کے بس میں ہی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سطح پر کام کر کے دکھایا تو وہ حجت ختم کر دی، عذر ختم کر دیا۔ پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، وہ ساری ضروریات جو کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں یا جو آج ہمارے ساتھ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی موجود تھیں۔ تو اس درجے کا کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پروسیس کے حوالے سے وہ نہیں ہے۔ ہاں ایک معجزہ وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا، وہ آج بھی ہے، من و عن موجود ہے، محفوظ کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، مکمل کر دیا، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مدد کے درجے میں وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا مردان کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کر دیے، تو بدر میں جا کر فرشتوں کی صورت میں وہ مدد ہے، وہ آج بھی آئے گی۔ وہ جو اکبر آبادی کا شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے نا، 17 رمضان المبارک ہے جس میں غزوہ بدر ہوئی، تو مدد کی اللہ تعالیٰ نے، وہ مدد آج بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ مدد کرنے پہ قادر ہے، لیکن اس سے پہلے وہ 313 چاہیے جنہوں نے میدان میں آ کر اپنا سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ کھپا دیا اس دین کی خاطر، وہ 313 چاہیے۔ اور ہماری آج کی گفتگو اسی سے متعلق ہے کہ وہ 313 کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے۔ انقلاب کے جو مراحل ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے مارکۃ الآراء کتاب، ان کی عظیم کتاب منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں وہ 11 خطبے ہیں ان کے جس میں انہوں نے انقلاب کے وہ پورے مراحل کو بیان کیا۔ وہ تو اچھی خاصی موٹی ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا ان کا کتابچہ بھی ہے، رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق انقلاب، اس میں بھی انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ذرا مختصر انداز میں، یعنی بریفلی ایکسپلین کیا اس کو۔ لیکن اس سیرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیفرنٹ ان کا انداز ہے۔ یہاں پر انقلاب کے وہ 6 مراحل بیان کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 انقلابی نظریہ، اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ اس نظریے کی بنیاد پر اکٹھے ہوں ان کو جمع کرنا، ایک جماعت سازی۔ تیسرے نمبر پہ ان لوگوں کی تربیت ہے۔ چوتھے نمبر پہ صبر محض کا مرحلہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ اقدام کا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے، اور 6 نمبر پہ پھر مسلح تصادم۔ اور اس کتاب میں تو پھر 7واں مرحلہ بھی وہ بیان کرتے ہیں تصدیر انقلاب کا، کہ انقلاب یعنی حقیقی انقلاب وہ ہوتا ہے کہ جو پھر پھیلتا ہے باہر، وہ رکتا نہیں ہے ایک جگہ پر۔ لیکن یہاں پر ذرا ترتیب اس کی مختلف ہے، یعنی عنوانات ڈاکٹر صاحب نے کچھ اور قائم یہاں پر کر دی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے 2 مراحل میں بیان کیا۔ پہلے عنوان کو ڈاکٹر صاحب نے انقلابی جماعت کی تشکیل، یا یوں سمجھیے کہ حزب اللہ کی تشکیل کے مراحل، ایک یہ عنوان بنا دیا ہے، وہ مرحلہ اول ہے، اور پھر مرحلہ دوم وہ تصادم کا ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو اس پہلے مرحلے ہی سے متعلق ہے کہ وہ مردان کار کیسے تیار ہوں گے، یا حزب اللہ کی تشکیل یا ایک انقلابی جماعت کی تشکیل کیسے ہوگی۔ اس انقلابی پروسیس کو ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کے 2 اشعار کے ذریعے سے بیان کیا کرتے تھے۔ اقبال کے بڑے مشہور اشعار ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ان کو یہ اشعار یاد ہوں گے، کہ اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہان ما آیا بتومی سازت، اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھا کہ اقبال تمہیں میرا جو نظام ہے، تمہیں دنیا ہے وہ کیسی لگی، تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا، تمہیں یہ دنیا کیسی لگی؟ تو گفتند کے نمی سازت، تو اللہ تعالیٰ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی، یعنی اس میں وہ تلخی یا یہ کہ سختی نظر آ سکتی ہے کہ علامہ اقبال کی جو نفرت تھی اس باطل نظام کے ساتھ وہ کس درجے تھی۔ تو گفتند کے نمی سازت، اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گفتند کے برہم زن، تو توڑ دو پھر اس نظام کو۔ یہی بات ہے جو ایک ذرا مختلف انداز میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ فک کل نظام، توڑ دو اس نظام کو۔ جو نظام باطل ہے، جو ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے، جو استحصال کرتا ہے لوگوں کو، اس نظام کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دینا چاہیے۔ اور دوسرا علامہ اقبال کا شعر جس میں پھر وہ انقلاب کا ایک پروسیس بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ بانشاء درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، کہ درویشی اختیار کرنی پڑے گی۔ پہلے وہ نور ایمانی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، پہلے اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چمٹ جانا ہوگا، اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق، ایک ذاتی تعلق وہ پیدا کرنا پڑے گا، درویشی اختیار کرنی پڑے گی، نور ایمانی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہو جائے چوں پختہ شوی خضرا، اور جب پختہ ہو جاؤ
یعنی وہ جو ہر شخص اپنی جگہ پر جس نے قرآن مجید جو ایمان کی بھٹی ہے جس نے وہ تعلق استوار کیا اور ہر شخص اپنی جگہ پر ایک مضبوط رکن بن گیا انقلاب کا، مضبوط داعی بن گیا، مضبوط کارکن بن گیا انقلاب کا، اب ان سب کو آپس میں جوڑ لیا جائے تو وہ جوڑنے والی شے بھی قرآن ہے، وہ مٹیریل سبسٹنس جس کی بنیاد پر وہ لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ جو حزب اللہ بنے گی، حزب اللہ کی جو تشکیل ہوگی، وہ باہم جوڑ کر رکھنے والی شے بھی اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو چون پختہ شوی خودرا جب یہ آپس میں جڑ جائیں، مضبوط ہو جائیں، بر سلطنت جمزن، تو پھر وہ سلطنت جمشید کے اوپر اپنے آپ کو، اس پوری جماعت کو دے مارنا۔ تو جو پہلا مرحلہ، پہلا شعر ہے وہ حزب اللہ کی تشکیل کے حوالے سے ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ پھر تصادم کے حوالے سے ہے۔ تو علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کو بیان کیا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ کے ہاں یہ شعر ہو یا کچھ اور اشعار ہوں، دیگر علامہ کی وہ تعلیمات ہوں، اس میں انقلاب کا یہ پروسیس علامہ پر بڑا واضح نظر آتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں بہت کلیئر تھیں۔ اب اس سے آگے بڑھیے کہ انقلابی جماعت جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انقلابی جماعت بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اصل میں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ یہاں پر اس انقلابی جماعت میں یعنی جان اور مال کی وہ قربانی بہت زیادہ لگانی پڑتی ہے، ہر وقت دھڑکا ہے، خدشہ ہے کہ اچک نہ لیا جائے آدمی، وہ مسنگ پرسن میں بھی لوگ شمار ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی یعنی کانٹوں بھرا رستہ ہے، کوئی پھولوں بھری سیج نہیں ہے۔ پھر اگلی بات جو اس میں مشکل ہے نا کہ انقلابی جماعت فی الواقع یعنی پریکٹیکلی جو پھر مشکل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ انقلاب کے لیے تو آپ کو باشعور لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ کوئی یعنی گامے ماجے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، وہ مقلد محض نہیں چاہیے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے، یہ انقلاب کے لیے لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ انقلاب کے لیے جو لوگ درکار ہوتے ہیں وہ سوچنے سمجھنے والے باشعور لوگ، وہ لیڈرشپ کوالٹیز کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جن کے اندر وہ صلاحیت ہو، جن کو زمانے کی سمجھ ہو، جن کو اپنے عہد کا پتہ ہو، جو اپنے عہد سے واقف ہوں، جن کو زمانے کی ڈائنامکس کا صحیح معنوں میں اندازہ ہو، سوجھ بوجھ کا پتہ ہو، یعنی سوجھ بوجھ ان کے اندر وہ صحیح والی ہو۔ تو ان لوگوں کو تیار کرنا، ان لوگوں کو جوڑ کر رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور عقل مند لوگ، بہرحال سوچنے سمجھنے والے لوگ، باشعور لوگ، وہ تو پھر یہ کہ ذرا سی بات پر سوچتے بھی ہیں، لیکن کوالٹی ان کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے، اس لیے انقلاب کے لیے وہ لوگ ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو پھر جوڑ کے رکھا کیسے جاتا ہے؟ ایک بلند تر نصب العین ان کو دیا جاتا ہے، وہ انقلاب کی خواہش، وہ انقلاب کے لیے جدوجہد، وہ عصبیت ہے کہ جو ان کو باہم جوڑ کر رکھتی ہے۔ باقی جو بھی کوئی معاملات ہیں اس کے نیچے کسی کے کوئی مختلف اور نظریات ہیں، وہ اس کے تابع رہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علمی اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، عقل مند لوگوں میں ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ اس بلند تر نصب العین کے تابع اگر ہوگا تو وہ گاڑی صحیح طریقے سے چلتی رہے گی، لیکن فی الواقع ان لوگوں کو جوڑ کر رکھنا یہ بہرحال ایک مشکل کام ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے جو چیز اب سمجھنے کی ہے، اسی سے اگلی بات کو جوڑ لیجئے، وہ یہ کہ ایک انقلابی جماعت جو ہوتی ہے اس کے کچھ لوازم ہوتے ہیں۔ یہ حزب اللہ کی تشکیل کیسے ہوگی؟ تو وہ کچھ لوازم ہیں 5، ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ جو کارکن ہیں اس انقلابی جماعت کے اور اس کے قائدین، ان دونوں کے خیالات میں، نظریات میں اصولی طور پر مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کارکنوں کے نظریات کچھ اور ہوں اور جو قائدین ہیں، جو جماعت کی لیڈرشپ ہے، اس کے نظریات کچھ اور ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر اسلامی انقلاب کے لیے اگر کوشش ہو رہی ہے تو انقلاب کے لیے تزکیے کا ایک طریقہ ہے جو قرآن مجید سے ہمیں نظر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سلوک قرآنی کا ایک طریقہ جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایک انقلابی کوئی ایسی جماعت ہو جن کا دعویٰ انقلاب لانے کا اور اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں دین کو غالب اور نافذ کرنا ہے، دعویٰ تو ان کا یہ ہو، لیکن یہ کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ انقلاب کی قائل ہی نہ ہو، وہ نجی محفلوں میں یہ کہتی پھرے کہ انقلاب تو بس پچھلی صدی کا کچھ قصہ تھا، آج کے دور میں انقلاب تو آ ہی نہیں سکتا، اور یہ تو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ تو وہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو، یا یہ کہ تزکیے کے لیے وہ صوفیت پر چل رہے ہوں، کوئی خانقاہی تزکیہ انہوں نے اختیار کر لیا ہو، یا اس جماعت کی جو لیڈرشپ ہو وہ کسی خانقاہ میں جا کر ضربیں لگاتی ہو اور وہاں پر جا کر کچھ اور کرتی ہو، تو یہ طریقہ نہ ہو۔ اور تربیت پر ایسے لوگوں کو لگا دیا جائے کہ جو اپنی تربیت تو کسی خانقاہ سے لیتے ہوں اور کسی انقلابی جماعت کی تربیت پر وہ مامور ہو،
تو کارکنان اور قائدین کے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، جو تصورات ہیں، ان میں کامل ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو دل و دماغ کے اندر انقلاب کی آرزو کے اندر کے علاوہ کوئی اور آرزو نہ ہو، خواہش، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہ ہو۔ اسی کو ڈاکٹر اسرار صاحب ذرا دوسرے انداز میں بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ڈے ون سے اس جماعت کا نصب العین پہلے دن سے یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پر دین کو غالب کرنا ہے، یعنی انقلاب کو نافذ کرنا ہے، انقلاب لے کر آنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ اس انقلاب کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے نہ صرف آمادگی ہو بلکہ پورا شوق بھی ہو۔ تن من دھن لگانے کا شوق، نہ صرف آمادگی بلکہ شوق۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو کسی کاروبار میں لگے ہوئے ہوں، قیادت خاص طور پہ، یہ اصل ٹیڑھ تو قیادت سے آتی ہے۔ دیکھیے منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی موجود تھے لیکن وہ نچلے درجے پر تھے۔ قیادت کی سطح پر آپ کو کوئی اس قسم کا بندہ نہیں ملے گا، یعنی ڈیسیژن میکنگ جو باڈی ہے وہاں پر کبھی بھی منافقین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی لیتے تھے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے الفاظ قرآن مجید میں آئے تو ان میں ظاہر بات ہے منافقین بھی شامل تھے۔ وہ سب کچھ ہے، ان کو معاف بھی کرنا ہے، وہ پوری روش اختیار کرنی ہے لیڈرشپ کو، لیکن یہ کہ مشورہ بھی کرنا ہے ان سے تو ٹھیک ہے، مشورہ بھی لے لیں، لیکن جہاں پر ڈیسیژن ہو رہا ہے وہاں پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ آج بھی یہ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ آج بھی ہوگا، ہر جماعت میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ سطح کر اس سطح پر یہ چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ لیڈرشپ کو تو کم از کم وہ تن من دھن اس کے انقلاب کے لیے لگانا کھپانا، وہ آرزو، وہ شوق، وہ یعنی انتہا درجے کا ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر ٹرکل ڈاؤن ہو کے یہ جذبہ پھر نیچے کے لوگوں میں آئے گا۔ لوگ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں، اپنے قائدین کو دیکھتے ہیں، اپنے لیڈرز کو دیکھتے ہیں، تو لیڈرز کے اندر اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر نیچے والوں میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ پھر یہی ہے کہ سرکاری ملازمین ہی ہر جگہ بھرتی ہو جائیں گے، جو کہ وہ چلا والا کام پھر چلتا رہے گا۔ تو وہ تن من دھن لگانا کھپانا، اس کام کو اپنا یعنی سب کچھ سمجھنا، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ روش تو پھر تب ہوگی جب آپ کھبے ہوئے ہوں گے اس چیز کے اندر۔ اور انقلاب کے لیے وہ اپنا سب کچھ لگا دینے کی یا لٹا دینے کی یا کھپا دینے کی وہ جو کیفیت ہے وہ صرف آمادگی ہی نہ ہو بلکہ انتہا درجے کا شوق اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی لیڈرشپ کے کوئی اور دھندے نہ ہوں، وہ کچھ اور کاروباروں میں نہ ملوث ہوں کہ وہ اپنی ایمپائرز اگر بنا رہے ہیں تو پھر لیڈرشپ کے نیچے کے لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ ایک یعنی انقلابی جماعت وہ کم از کم کہلانے کے لائق نہیں ہوگی، ایک اصلاح پسند جماعت ہوگی، وہ معاشرے میں اب ٹھیک ہے اپنا جو بھی رول ہوگا وہ ادا کر رہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ اہم پوائنٹ ہے انقلابی جماعت کے حوالے سے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی انا کی قربانی دینے والے بھی ہوں۔ ظاہر بات ہے ایک بلند تر نصب العین دینا پڑتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک سوچنے سمجھنے والے لوگ، انٹلیکچوئل آدمی، پڑھا لکھا آدمی، اور یہ کہ جس کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کی اپنی ایگو بھی ہوتی ہے، لیکن ایک اسے انائے کبیر بھی دینی ہوتی ہے، ایک بڑی ایگو بھی دینی ہوتی ہے، بلند تر ایک نصب العین بھی اسے دینا ہوتا ہے۔ وہ نصب العین دیں گے تو اس کے تابع اس کی جو انائے صغیر رہے گی، چھوٹی انا ہوگی اس کی، لیکن وہ پھر اس کے تابع رہے گی اور وہ پھر اس کے لیے قربانی بھی دے گا۔ تو یہ شے بھی ایک انقلابی جماعت کا خاصہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا کی قربانی دینے والے، نظم کی پابندی کرنے والے بھی ہوں۔ اور پانچویں بات اس ضمن میں وہ یہ کہ انقلابی کارکنوں کے اندر اس انقلاب کے لیے ایک گہری اور پختہ عصبیت ہونی چاہیے انقلاب کے حوالے سے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی بات ذرا تلخ ہے لیکن کہنی پڑتی ہے کہ جو رشتہ داریاں ہیں ان کی بنیاد وہ یہ عصبیت ہوگی۔ اصل رشتہ دار پھر وہ خونی رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ خونی رشتہ دار بھی اگر اس کام میں ہم نوا بن جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خونی رشتہ دار بھی اس کام میں، اس کاز میں، اس کار رسالت میں اگر وہ ساتھ نہیں ہے، انقلاب کے اس کام میں اگر ساتھ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ان سے درجہ بھی ثانوی درجے کا رہے گا، ان سے تعلق۔ اور اصل پھر رشتہ داری جو بنے گی، اصل جو تعلق بنے گا، اصل جو عصبیت مضبوط بنے گی، وہ ان مقصد ساتھیوں کے ساتھ بنے گی۔ تو ایک گہری عصبیت، ایک پختہ عصبیت بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک انقلاب کے لیے ضروری ہے۔ ابھی ضمن میں سمجھ لیجئے کہ وہ جو بات پہلے نمبر پہ آئی تھی کہ کارکنان اور جو لیڈرشپ ہے
اس کے خیالات میں ہم آہنگی اور یہ کہ یعنی کامل ہم آہنگی ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے۔ وہ اسلام نے اس ضمن میں جو شہد دی ہے وہ نظریہ توحید ہے، وہ جو خیال ہے، وہ جو بنیادی، وہ جو تصور ہے بنیادی، وہ جو نظریہ ہے بنیادی، وہ نظریہ توحید ہے۔ اور نظریہ توحید وہ محض وہ کوئی ایک یعنی یوں سمجھیے کہ وہ نظریہ توحید نہیں کہ جس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ وہ جو اقبال نے بات کی کہ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، تو وہ محض بحث و تمہیز کا مرکز نہ ہو وہ نظریہ توحید، بلکہ فی الواقع وہ زندہ قوت ہو زمانے کی۔ اور زندہ قوت زمانے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اس توحید کو اپنے نظام کے ساتھ، اپنی عملی زندگی کے ساتھ بالفعل ریلیٹ کر کے دکھایا جائے، اس کو پریکٹیکل سولوشن کے طور پر پیش کیا جائے، تو وہ زندہ قوت بنے گی زمانے کی۔ بات اہم ترین ہے یہ سمجھنے کی، اور یہی اصل میں وہ سوشل تھاٹ ہے کہ توحید کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے عملی زندگی سے۔ اور ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ اس سوشل تھاٹ کی سمجھ نہیں ہوتی، اس نقطے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے وہ توحید بھی محض پہ عقیدے کی حد تک رہتی ہے۔ وہ عقیدے کی حد تک تو وہ اصلاح ہوتی ہے توحید کے ذریعے سے، جو کہ بالکل ہونی چاہیے، بہت ضرورت ہے اس کی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کو بالفعل ایک نظام کی حیثیت سے نو انسانی کے لیے سولوشن کے طور پر پیش کرنا، یہ اگر یکسانیت لیڈرشپ میں اور اس کے کارکنان میں، قائدین میں، کارکنان میں ہوگی تو وہ پھر ایک زندہ قوت کی حیثیت سے زمانے میں موجود ہوگی۔ اور یہ یکسانیت ہے کہ جو ہونی چاہیے، یہ اگر نہیں ہوگی تو پھر انقلابی جماعت نہیں رہے گی، پھر وہ ایک اصلاح پسند کوئی جماعت بن جائے گی۔ تو وہ توحید کو عملاً پیش کرنا، اور وہی اصل میں پھر سوشل تھاٹ ہے آج کے دور کے حساب سے۔ اب اس زمین میں جو بات دوسری آئی تھی وہ انقلاب کی خواہش کے حوالے سے، اس میں دین اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں ہمارے پیش نظر اسلامی انقلاب کے حوالے سے وہ صرف انقلاب نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ انقلاب کے بجائے وہ اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہے۔ دیکھیں انقلاب ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے، ہم اگر اس کے لیے اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نجات اخروی کے لیے، تو یہی ہو سکتا ہے ادا اللہ تعالیٰ کو ہماری پسند آ جائے اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب ان دونوں کے مابین تعلق کیا ہے انقلاب میں اور اللہ کی رضا اور اخروی نجات میں؟ اللہ کی رضا اور اخروی نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کی کتاب بتائے گی۔ اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اخروی نجات کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی 23 سالہ حیات طیبہ میں وہ جد و جہد کر کے انقلاب کی، وہ دین کے غلبے کی جد و جہد کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ ایسے اللہ کی رضا اور نجات اخروی حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہی کام ہمارے ذمے ہے، یہ ان دونوں کے مابین تعلق ہے۔ اس چیز میں اپنے آپ کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہے، اور دین ہماری زندگیوں میں بھی قائم ہو جائے تو بہت اچھی بات، فبیہا۔ اگلی بات جو اس ضمن میں ہے وہ یہ کہ یعنی تن من دھن لگانے والے بات کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ ایک شوق شہادت ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیے وہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی وہ خواہش نہیں تھی تو وہ مماتا جو الفاظ ہیں فی شعبۃ من النفاق، تو وہ نفاق کی ایک کیفیت پر مرا ہے۔ تو شہادت کی وہ خواہش ہونی چاہیے، ہر دم مرنے کے لیے تیار۔ وہ جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لشکر گیا ہے یعنی روم سے لڑنے کے لیے، عیسائیوں سے، رومن سے، تو جو آیا سپہ سالار، اس نے چونکہ وہ کفار بہت زیادہ تعداد میں تھے، لاکھوں میں تھے، مسلمان چند ہزاری، تو وہ جو کافر آیا جو جرنیل تھا اس نے آ کر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو تم لوگ بہت کم ہو، یہاں سے چلے جاؤ، مر مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کو، وہ سونے کے تار سے لکھنے والے یہ الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو شہادت سے اتنی ہی محبت ہے جتنے تمہارے لوگوں کو دنیا سے محبت ہے، زندگی سے محبت ہے۔ تو یہ شوق شہادت اللہ کے دین کی خاطر ہر وقت یعنی مر مٹنے کی خواہش اور لگا دینے، کھپا دینے کا وہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔
تو یہ انقلابی جماعت کے یہ 5 لوازم ہیں کہ جو کسی جماعت میں ہوں گے تو وہ انقلابی کہنے کی حقدار بنے گی۔ اب جو اس میں اگلی بات ہے وہ ہے فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید کا جو پروگرام ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، انتہائی اہم یہ نقطہ ہے۔ وقت ہمارا چونکہ آج کی نشست کا کافی ہو گیا ہے، اس لیے آج اسی پر ہی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی نشست سے ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ بنیادی طور پر وہ جو آیہ مبارکہ ہے جو تلاوت کی گئی تھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یہ 4 باتیں اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ ان آیات کی کچھ سمجھ آج کے حوالے سے، اور یہ کہ انقلابی پروسیس میں اس آیہ مبارکہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا فردر، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔